بخاری صاحب دورہ چین پر ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اور اس دورے کے بعد پہلے تو ان کی ٹون بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتی تھی. صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا لب و لہجہ ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے دورے کے حوالے سے، وہ ذرا دیکھیے. جی بخاری صاحب، یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کچھ کہہ رہے ہیں چین کے حوالے سے، چین کے صدر کی جس طرح سے تعریفیں کر رہے ہیں، آپ کو کتنی سچائی لگتی ہے ان کی باتوں کے اندر؟ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. اس ملاقات کے بارے میں کتنے بلند بانگ دعوے کیے جا رہے تھے. کیا لگتا تھا کہ ایران اور امریکہ کی جنگ ختم ہو جائے گی، جنگ بندی مستقل ہو جائے گی، ایران کے کو سپورٹ مل جائے گی چائنا کی. آپ کو یاد ہے نا جو کچھ بھی ہم کہتے رہے اپنے پروگراموں میں کہتے رہے نا. لیکن جو ہمارے سامنے ہے منظرنامہ اب تک کا، کل کوئی معجزہ ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا، وہ یہ ہے کہ دونوں ہی بھائیوں کو اپنے اپنے ملک کی تجارت کی فکر ہے. اور جو کچھ فیصلے آپ کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں وہ میرے نزدیک بہت حیران کن ہے. یہ جو دونوں کا اتفاق ہوا ہے کہ ایران کے پاس اتنے ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، یہ ایران میں سے کبھی کسی نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ہونے چاہیے؟ 47 سال کی سینکشن میں اگر وہ چاہتے تو بم بنا سکتے تھے. ایک میں آپ کو کنکریٹ حوالہ دیتا ہوں، 2014 میں جب اوباما کے ساتھ اگریمنٹ ہوا تو 90% افزودگی کا لیول تھا ایران کی، اور پتہ نہیں کتنے 100 کلو گرام جو ہے وہ انہوں افزودہ یورینیم جو ہے وہ سرنڈر کی تھی. ہاں جی، رشیا کو دی تھی. تو اگر انہوں نے ایٹم بم بنانا ہوتا تو انہوں نے ٹرمپ سے پوچھنا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک اس دعوے کی یا اس ڈیولپمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ایران نے کبھی چاہا ہی نہیں. وہ تو ہمیں اپنے رہبر انقلاب کا اور اپنے جو سپریم لیڈر ہیں اس کا فتویٰ بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ حرام ہے. تو کہنے کا مطلب ہے اس کو میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں نے رج کے پی آر کی ہے. ان کی تقاریر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سوائے بائی لیٹرل ریلیشنز کے اور گڈ ول کے، وہ ٹرمپ صاحب تو ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے کہ صدیوں سے چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت آئیڈیل ہیں. انہوں نے 1787 کا ایک ذکر فرما دیا کہ ایک چائنیز جو تاجر تھا وہ ایک ویسل لے کے وہاں جہاز لے کے آیا تھا، بحری جہاز لے کے، وغیرہ وغیرہ. جی اٹ مینس نتھنگ. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی وہ مخاصمت کہاں گئی. جہاں تک تائیوان کا مسئلہ ہے اس پر چائنا کو بہت کنسرن تھا. پریزیڈنٹ شی نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ یہ میری ریڈ لائن ہے، خبردار اس کے بارے میں بہت محتاط رہنا. مطلب ہے جہاں اپنا کنسرن ہے وہ تو ایڈریس کیا ہے آپ نے، لیکن وہ سپر پاور کے طور پہ انٹرنیشنل ارینا میں جو آپ کو رول ادا کرنا ہے اس کے حوالے سے میرے نزدیک کوئی ڈیولپمنٹ اب تک نہیں ہوئی ہے. نیگیٹو ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوئی. آپ دیکھیے یہ سب سے بڑی نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہے کہ دنیا کا فوکس ہے اس وقت مڈل ایسٹ کے اوپر کہ وہ جنگ کی لپیٹ میں ہے. وہاں کسی وقت بھی پھر ایک نئی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے. اس کے اوپر تو مجھے تو نہیں ملا جی، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے، اور یہ ہمارے پروڈیوسر جو ہیں وہ ہمیں رن ڈاؤن جو بنا کے دیتے ہیں وہ بڑی تفصیل سے ہوتا ہے. بس ان میں صرف تائیوان کے حوالے سے وارننگ موجود ہے، باقی سب یہ ہے کہ بہت اچھا ہے، ویری گڈ، وی ول بی پارٹنر، وی ول انجوائے گڈ ریلیشن، دس دیٹ اور دی ادر. بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چین پر تو ریلائی کیا جا رہا تھا کہ شاید چین جو ہے وہ ایران کی سائڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا، بلکہ الٹا چین کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کا تیل خریدیں گے تاکہ اسٹریٹ آف ہارموز پر اور ایران پر ریلائنس کم ہو سکے. تو اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے نا کہ اگر یہ بات درست ہے تو یہ ایران کے ساتھ فیور ہے یا اس کے خلاف زیادتی ہے؟ یہ یعنی 40% آئل جو چائنا خریدتا ہے ایران سے، اس سے اس کی اکانومی چل رہی ہے. وہ اگر آپ ڈیوائیڈ کر کے 20% امریکہ سے لینا شروع کر دیں گے، جو کہ امریکہ کی خواہش ہوگی، وہ سستا بھی دے گا تاکہ ایران تباہ ہو. تو کہنے کا مطلب مجھے یہ سب کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے. میں آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو، یہ مجھے بالکل گڑبڑ لگ رہا ہے. اس کے اندر کوئی ایک چیز جو ہے اس نے مجھے حیران نہیں کیا. آبنائے ہرمز آپ دیکھیے جناب، آبنائے ہرمز تو کھلی تھی، کس کی وجہ سے بند ہوئی؟ امریکہ کے حملے کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب دنیا کا پریشر آیا، ایران نے مان لیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں کھول دیتا ہوں. اس کے بعد کس نے ناکہ بندی کی؟ اس کی امریکہ نے. تو یہ آپ نے کیا نئی درفن تو نہیں چھوڑی؟ ہمیں کیا بتایا آپ نے کہ یس یہ رائٹ ہے پوری دنیا کے کہ وہاں سے فری پیسج ہونی چاہیے، لیکن آپ نے کنڈیم کیا کہ امریکہ نے حملہ کیوں کیا ایران پہ؟ آپ نے کنڈیم کیا کہ اسرائیل نے حملہ کیوں کیا ایران کے اوپر دوسری دفعہ؟ آپ نے کنڈیم کیا کہ 2 دفعہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھا کے بیک سٹیپنگ کی گئی، دونوں دفعہ حملہ کر دیا گیا ایران کے اوپر. کوئی ذکر ہے اس کا؟
تو انٹرنیشنل ارینا میں جب آپ بات کرتے ہیں دو بڑی قوتیں جو ہے دو سپر پاورز آف دا ورلڈ وہ جب بیٹھتی ہیں تو ریجنل ہوں یا انٹرنیشنل ہوں ان ایشوز کے اوپر بات فوکس میں ہوتی ہے. جی بائی لیٹرل تو از ویری اسمال پارٹ آف اٹ. بالکل ڈیفینیٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب. اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز پر ڈیپینڈنس کم کرنے کے لیے امریکن آئل خریدا جائے گا, تو کیا یہ لانگ ٹرم چل بھی سکتی ہے ان کی ٹریڈ؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آن اینڈ آف ٹیرفس لگتے رہتے ہیں, پھر ٹریڈ وار اتنی رہی ہے بٹوین امریکہ اینڈ چائنا, تو دیکھیے یہ میرا جو ریئیکشن تھا یہ تو ایک ایز اے مسلم ایز اے سمپیتھیٹک پرسن ٹو ایران کہ اسرائیل کو کوئی رائٹ نہیں ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کا, تو اس طریقے سے. لیکن اگر ہم ادروائز دیکھیں ٹھیک ہے بھائی دو سپر پاورز ہیں ان کو اپنے انٹرسٹ واچ کرنے ہیں نا, ان کو کیا پڑی ہے کسی کے انٹرسٹ کے اوپر اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی. لیکن آپ دیکھتے ہیں تائیوان از اے سینسٹیو ایشو, اس کے اوپر ان کی پوزیشن بالکل واضح اور اسٹرانگ ہے اور اسی طرح سے ہے ایز اٹ ہیز آلویز بین. سوری, یہ جو تائیوان ہے یہ امریکہ کی بھی دکھتی رہ گیا ہے اس لیے کہ وہ جو اسٹیٹ آف ملاکا کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کو ملٹری سپورٹ دے کے, لیکن اس کی تو بات کر لی ہے انہوں نے. لیکن جنگ کے حوالے سے اب تک مجھے نہیں پتا, رات میں کوئی اور ملاقات ہو جائے تو اس میں وہ فوکس ہو جائے, لیکن اب تک تو مجھے اس کے اندر کچھ نہیں مل رہا ہے. میرے لیے تو یہ ساری صورتحال بہت حیران کن ہے. کیوں کہ ایک ویک پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو صرف ایک ووٹ سے بچا ہے, جو کانگریس میں قرارداد تھی اس کے حق میں 49 ووٹ پڑے ہیں اور اس کے مخالف 50 ووٹ پڑے ہیں, جسٹ 1 ووٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 ریپبلکن جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے ووٹ قرارداد کے حق میں دیا ہے. سو اٹس اے وارننگ سگنل ٹو ٹرمپ. مڈ ٹرم الیکشن کو تو چھوڑ دیں, وہ تو نومبر میں ہونے ہیں نا, اور وہ ڈیموکریٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بار بار لاتے رہیں گے. یہ 7ویں دفعہ ووٹ ہوا ہے اس ریزولوشن کے اوپر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ویک پریزیڈنٹ جا کے وہاں پر بائی لیٹرل ریلیشنز کی بات کر رہا ہے اور دنیا کے باقی سارے مسائل جو ہیں وہ اس کے نزدیک ان کی اہمیت کوئی نہیں ہے, اور اسرائیل جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. اور اگر یہ خاموشی اسی طرح جاری رہی پریزیڈنٹ شی کی تو پھر آپ کو اور مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اینڈ چائنا آر آن دا سیم پیج ایز فار ایز مڈل ایسٹ از کنسرنڈ. بائیلیٹرل ریلیشنز کی بات کریں, اگر بائیلیٹرلی بھی بات کر لیں تو بہت لانگ ٹرم امریکہ کی پالیسی رہی ہے کنٹینمنٹ آف چائنا کی. ایون اس جنگ کو بھی کہا جا رہا تھا کہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے, اپنا ہرموز کو بلاک کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں سے چائنا کو امپورٹ جاتی تھی, تو چائنا کو الٹیمیٹلی ہرٹ کرنے کے لیے جنگ سٹارٹ کی گئی. تو بخاری صاحب کیا اب جس طرح کی باتیں ٹرمپ کر رہے ہیں, جس طرح کی باتیں شی جن پنگ کر رہے ہیں, کیا کنٹینمنٹ آف چائنا میں اور جو ٹریڈ وار چل رہی تھی اس میں ان پالیسیز میں کچھ تبدیلی دیکھیں گے یا صرف ضابطے کی کارروائی؟ نہیں, اس میں یقینی طور پہ تبدیلی ہوگی. آپ دیکھیں نا ابنائے ہرمز کیوں کلیئر کرنے کے اوپر اتفاق رائے ہے, کیونکہ چائنا کی آئل کے علاوہ بھی تو اس خطے کے اندر امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام ہے نا. جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اپنا ذاتی مفاد ہے, چاہے وہ ٹرمپ ہے چاہے وہ پریزیڈنٹ شی ہیں, وہاں تو اتفاق رائے ہے. لیکن جو ہماری توقع تھی مے بی وی آر ایکسپیکٹنگ ٹو مچ. لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آلموسٹ پوری دنیا میں سبھی کہہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ ملاقات جو ہے, یہ وزٹ جو ہے چائنا کی, یہ ایران کی جنگ کے حوالے سے بہت اہمیت کی حامل ہے. وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے, بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیا کہہ رہا ہے, روبیو کیا کہہ رہا ہے, یہ ساری باتیں جو ہیں صرف ضابطے کی کارروائی ہیں. وہ روبیو صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں توقع ہے کہ چائنا جو ہے ایران پر دباؤ ڈالے گا. الٹی گنگا بہہ رہی ہے. ہاں جی, یعنی ایران اور عراق کی جنگ کے حوالے, ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے روبیو صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ چین ایران پر دباؤ ڈالے گا. کل تک تو بخاری صاحب سچویشن کچھ اور تھی. کل تک ہمیں لگ رہا تھا کہ الٹا چین جو ہے وہ امریکہ پر دباؤ ڈالے گا کہ بھائی نیول بلاکیڈ اٹھائیں, اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلنے دیں, یہ آپ نے جو جارحیت بلا جواز شروع کی ہوئی ہے اس کو ختم کریں. لیکن ابھی آپ کیا سچویشن اسی ڈائریکشن میں جاتی دیکھ رہے ہیں؟ بالکل اب کایا پلٹ چکی ہے. دیکھیے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے unless this visit is concluded. جب یہ ختم ہوگی اور کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا اس میں شاید ان باتوں کا ذکر ہو, لیکن یہ باتیں فوکس میں نہیں ہیں. ان کے اوپر مجھے کوئی فیصلہ آتا دکھائی نہیں دے رہا ہے. تذکرہ ہو سکتا ہے کہ بڑا کنسرن ہے جی, دونوں نے تشویش کا اظہار کیا جی, یہ this is nothing. یہ ڈپلومیٹک ضابطے کی کارروائی ہے. تو میں ابھی تک as if you ask me, I am a very disappointed person as far as outcome of this visit so far is concerned. جیسا میں نے کہا ہے کہ کوئی انقلاب آ جائے
کوئی عجیب و غریب واقعہ رونما ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ابھی تک مجھے اس ملاقات سے ایران اور امریکہ کی جنگ کے اوپر کوئی نیگیٹو ایکسپریشن چائنا کی طرف سے دکھائی نہیں دے رہی. پازیٹیو. جی بخاری صاحب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ نیگیٹو سے میری مراد یہ ہے کہ امریکہ کو کنڈیم کریں، اسرائیل کو کنڈیم کریں، یا کہیں کہ دوبارہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے، اس حوالے سے. جی ٹھیک ہے بخاری صاحب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ساری ڈیولپمنٹ کے بعد آپ بھی اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک اور جو چیز جس نے کنفیوژن کریٹ کی وہ یہ کہ آج ایران نے اپنا ہرمز میں جو چین کے جہاز پھنسے ہوئے تھے ان کو گزرنے کی اجازت دے دی ہے. دیکھیے چائنا کے ساتھ تو ایران کے تعلقات ہمیشہ سے ٹھیک رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اس ملاقات سے پہلے عراقچی گئے تھے وہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایران بار بار اعلان کر چکا ہے کہ وہ لوگ جو امریکہ کے ساتھ کلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں ان کے اوپر صرف اتنی پابندی ہے کہ ہمارے جو وہاں پاسداران ہیں انہیں آپ بتا دیں کہ ہمارے ہیں. تمام جہازوں کو وہ اجازت دے رہے ہیں جو ان کی پرمیشن کے ساتھ وہاں سے گزر رہے ہیں. ہاں انہوں نے جو دو باتیں کہی ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو ہم یہاں سے امریکی جہازوں کو یا امریکی فلیگ کیریئرز کو یا کسی بھی دوسرے جہاز کو خلیجی ریاستوں کے لیے اسلحہ لے جانے نہیں دیں گے. ہاں جی، آئی تھنک اٹ از ود ان دیئر رائٹ. یس، اس لیے کہ ان خلیجی ممالک کے ہوائی اڈوں سے جو بیسز تھی امریکہ کی وہاں سے حملے ہوئے ہیں. ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جنگ کے دوران جو ہے وہ نیتن یاہو جو ہے وہ کسی اسلامی ملک کا دورہ کر رہے ہوں جو اس کانفلکٹ کا حصہ ہے. ہاں جی، جتنی مرضی تردیدیں آپ کر لیں، جب اسرائیل کے پرائم منسٹر آفس کا آفیشیل اسپوکس پرسن یہ کہے کہ یس یہ وزٹ ہوئی تھی، یس وہ وہاں کے صدر کے ساتھ ملے تھے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ابہام رہ جاتا ہے. جتنی مرضی آپ اس کی توجیحات پیش کرتے رہیں. بالکل بخاری صاحب ہم اس کے ایک ایسپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ایران جنگ کے حوالے سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جس طرح سے اگر اس ایسپیکٹ کو دیکھیں گلوبلی دیکھیں تو دنیا کی اکانومی ایک ریسیشن کی طرف جا رہی تھی اس جنگ کی وجہ سے. اب جس طرح سے دونوں سائڈ سے پازیٹیو باتیں سامنے آ رہی ہیں، پازیٹیو تجارت کو لے کر، ٹریڈ کو لے کر، ٹیرفس کو لے کر پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، تو کیا اوور آل گلوبل اکانومی کے لیے ملاقات مثبت رہی ہے؟ دیکھیے یہ آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ جو بھی یہ دونوں بھائی بیٹھ کے طے کر لیں گے ایران کے پاس اس کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. جب تک ایران کے مفادات کا تحفظ نہیں ہوگا، ابھی آپ کو ذکر کریں گے عراقچی جو بولے ہیں برکس کی اس کے اوپر آئے ہوئے ہیں ہندوستان میں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خواہش کر سکتے ہیں ضرور، لیکن آپ ایران کو مجبور نہیں کر سکتے. ایران کو تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور اسرائیل مل کے نہیں کر سکے مجبور کسی بات پر، تو یہ تو خیر کیا کر پائیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھل کے کہہ رہے ہیں عراقچی جو ہے، جو برکس کا اجلاس ہے نئی دہلی میں گئے ہوئے ہیں وہ، ایک تو انہوں نے جیسے میں نے کہا کہ UAE کے حوالے سے بڑی گفتگو کی ہے، وہ ہم اس وقت شاید اس کی بات نہ کریں. جی لیکن بخاری صاحب آپ نے بھی بات کی تھی تائیوان کے ایشو کی، تائیوان پر ایران نے ریڈ لائن ڈرا کر دی، اور جب ٹرمپ سے اس حوالے سے سوال کیا گیا تو ہی ریفرین فرام سیئنگ اینی تھنگ، وہ بالکل سائلنٹ رہے اس بات کے اوپر. نہیں وہ سمجھ میں آتی ہے نا کہ اس وقت کوئی بھی بات کہیں گے تو فوری ریئیکشن آئے گا نا چائنا کی طرف سے. تو بخاری صاحب کیا ایران کے ایکسچینج میں تائیوان والا معاملہ چائنا نے یہ پہلے لوگوں نے کہا تھا، ہم نے مانا نہیں. ہم چین سے اتنی زیادہ توقعات وابستہ کر چکے تھے کہ لوگوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ ایسا ہوگا، اور کوئی ہم میں سے ماننے کے لیے، میں تو کم از کم ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن اب جو شواہد ہیں، اب جو کواکب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ تاثر صحیح ہو کہ یہ گیو اینڈ ٹیک جو ہے، اس کی بڑی بات ہوئی تھی انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس کی بات ہوئی تھی کہ ہر ایک کو اپنا اپنا کنسرن ہے. رشیا کا کنسرن ہے یوکرین، چائنا کا کنسرن ہے تائیوان، امریکہ کا کنسرن ہے ایران. جی بخاری صاحب اس سارے دورے کے اندر سمجھ گئے آپ کہ نہیں؟ ہاں جی بالکل بالکل آئی انڈرسٹوڈ. بخاری صاحب جہاں پر ایک طرف ٹرمپ جو ہے بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، بڑی باتیں کر رہے ہیں، تو امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو جو کہ ایون چائنا کے سینکشن لسٹ میں ہیں اور ان کو نام تبدیل کر کے جو ہے اس ڈیلیگیشن میں شامل کیا گیا، وہ ایران کو چائنا کو ایٹ دا سیم ٹائم وارن بھی کر رہے ہیں. وہ چائنا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ ہماری کاسٹ کے اوپر آپ آگے آنا چاہیں گے تو یہ امریکہ کبھی بھی الاؤ نہیں کرے گا. دیکھیے پریشر ٹیکٹسز ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ ایشو کیے جاتے ہیں. اگر آپ چائنیز فارن منسٹر کا بیان دیکھیں ایران کے حوالے سے تو وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، تو اس کو بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں جس بات پہ زیادہ حیران ہوں وہ یہ ہے کہ اس پورے معاملے کے اوپر جے ڈی وینس جو ہیں وہ پہلے تو غائب ہیں. پچھلے 2 ہفتے سے ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے. مین who conducted the first round of negotiations in Islam Abad. The man who came with a better and a different approach کہ یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے، وہ کہیں ہے ہی نہیں. ابھی ان کا ایک بیان میرے سامنے ہے، لیکن وہ
ابھی بھی آپٹمزم کا مظاہرہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے. آئی تھنک ہی از دا مین ہو وانٹس کہ یہ معاملہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جانا چاہیے. ہی از ناٹ امنگ دا ہاکس. وہ جو ہیگزت ہے, وہ جو روبیو ہیں, یہ تو آپ کو پتہ نا سیونی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, یہاں اپنے ٹیٹوز بنوا کے پھر رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ امریکن پبلک جو ہے وہ ان کو برداشت کیسے کر رہی ہے. لیکن جو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے اس ایران کانفلکٹ کا, وہ یہ کہ اب اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کے اوپر آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور بہت سیریس آوازیں اٹھ رہی ہیں. جو اسرائیل کا نیوکلیئر پروگرام ہے, ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا اپنے پروگرام میں, وہ کہہ رہے ہیں وہ فائلز جو ہیں وہ ریلیز کریں, لوگوں کو پتہ چلے کہ کیوں آپ اس کے اوپر چپ ہیں. تو باتیں ہو رہی ہیں, میرے خیال سے امریکن پبلک بھی ایٹ دی سیم ٹائم برکس سمٹ کے لیے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی صاحب بھارت کے اندر موجود ہیں. اس سمٹ سے کیا ایران گین کر سکتا ہے کچھ؟ دیکھیے, انہوں نے اپنا موقف تو بیان کر دیا ہے. اراغچی کی اگر آپ دیکھیں جو آتے ہی وہاں پر ان کی تقریر ہے, اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ہمارے کچھ بھائی جو ہیں وہ خاموش رہے, انہوں نے خاموشی اختیار کی. انہوں نے تو نام بھی لیا, ہم نام نہیں لے رہے ہیں جان بوجھ کے. اور نہ صرف یہ کہ کچھ کہا نہیں, انہوں نے کلیبریٹ کیا امریکہ کے ساتھ. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک مسلمان ملک کے خلاف اگر ایک زائنسٹ قوت جو ہے وہ اپنے امریکی آقا کے ساتھ حملہ آور ہو اور مسلمان اس کی مذمت تک نہ کریں, تو یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے. بخاری صاحب, مذمت کی بات کر رہے ہیں آپ, یہاں تک باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس جس ملک آپ کو ریفر کر رہے ہیں وہاں پر اسرائیل نے اپنی آئرن ڈوم کی بیٹریز, اپنا فوجی عملہ جو ہے وہ اس کو ٹرانسفر کیا. بس وہ میرے خیال سے وہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. اس کے اوپر ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں, کیونکہ ریڈ لائن صرف انہی کی نہیں ہوتی, ہماری بھی تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے بخاری صاحب, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب, ایٹ دا سیم ٹائم ٹرمپ کے اندر کو اندرون خانہ جو تنقید ہے اس کے اوپر, یعنی امریکہ کے اندر سابق صدر اوباما, جن پر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کافی تنقید کرتے ہیں, آج بالآخر انہوں نے بھی چپ جو ہے اس کو توڑ دیا ہے, اور انہوں نے کافی زیادہ تنقید کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران جنگ کے حوالے سے, اور انہیں بتایا ہے کہ کس طرح سے صدر اوباما نے اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کیا تھا. دیکھیے, میں نے ذکر کیا تھا 2014 کا, بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. انہوں نے وہ کام کر دکھایا تھا جو اب ٹرمپ اپنی 2 جنگوں کے باوجود نہیں کروا پائے ہیں. اس معاہدے کے تحت ایران نے اپنی کئی 100 کلو گرام جو افسودہ یورینیم تھی اپ ٹو 90% لیول وہ سرنڈر کر دی تھی. اس سے بڑی کامیابی کسی معاہدے کی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ جنگ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکے ہیں, وہ اس نے بات چیت سے حاصل کی تھی. اور پھر آپ نے کیا کیا, آپ نے 2018 میں آ کے وہ معاہدے فارغ کر دیا, نکل گیا امریکہ اس کے اندر سے. بالکل, اس کا پھر نتیجہ یہی نکلنا تھا نا جو ہو رہا ہے. ہاں جی, صدر اوباما نے تو کافی آئینہ دکھایا, انہوں نے تو بتایا کہ آپ کوئی بھی اہداف جو ہیں وہ ان کو حاصل نہیں کر سکے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب.